وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اوپر ذکر ہوا تھا اللہ کی کتاب کا اور اس کی صفت ذکر کی تھی کہ وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور وہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے راستہ دکھاتی ہے۔ آگے وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کا سبب ہے؟ آگے ان کی 6 خوبیاں ذکر، ان کے اوصاف۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا، سننے والا، وہ بھی غور کرے کہ یہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور حقیقی ہدایت پہ ہیں، تو میں بھی اپنا جو ہے تجزیہ کروں کہ میں بھی ان میں ہوں یا نہیں ہوں تو شکر ادا کرے، نہیں ہے تو پھر فکر کرے۔ یہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اگر جانوروں کی طرح زندگی گزارنا مقصود ہے تو پھر مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الذین اسم موصولہ ہے، متقین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس کا صلہ ہے۔ الذین پر الفلام ہے، یہ تعریف کا کہ سب لوگوں میں سے تخصیص ہے ان لوگوں کی جو ہدایت پہ ہیں اور جن کے لیے رہنمائی ہے اس قرآن سے۔ یؤمنون بالغیب، نمبر 1 کہ انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھی نہیں ہیں، لیکن اس قرآن نے وہ کہہ دیا، اس قرآن کے حامل جس پر یہ نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوگا۔ تو اس کے وہ علم میں نہیں ہے، اس کی نگاہوں میں نہیں ہے اور اس سے وہ اوجل ہے، لیکن یہ اس کو مان لے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی جس کا یہ یقین ہو۔ ایمان، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے اس کے بارے میں یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، اپنا جو ہے نا ذہن رکھنا کہ یہ حقیقت ہے، اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ وہ بہت سی چیزیں دیکھی نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں۔ ہم ہی دیکھ لیں، ہم نے نبی اکرم کو نہیں دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں، ہمارا نبی پر ایمان ہے۔ پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیں قرآن سے فائدہ نہیں ملے گا، ہمیں قرآن سے رہنمائی نہیں ملے گی۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، نہیں، اس سے مراد ہے کہ ہم سے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، ہم ان پر ایمان رکھتے، میں نے جن کا ابھی تذکرہ کیا۔ دوسری، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جب ان کا عقیدہ مضبوط ہوا تو پھر ان کا عمل ہے۔ ان لوگوں کو قرآن سے رہنمائی ملے گی جو نمازی ہیں، جو نمازی نہیں ہے ان کو قرآن سے رہنمائی نہیں ملے گی۔ 100 قرآن سے پیار کرتا رہے، یہ اللہ نے وصف ذکر کر دیا جن میں پائے جائیں گے ان کو قرآن سے ہدایت ہے۔ یہ الذین خاص لوگ ذکر کیے ہیں، ہر ایک کو قرآن سے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیب ان لوگوں کو ہوگی جن میں یہ 6 خوبیاں پائی جائیں گی، جن چیزوں کے بارے میں جو ایمانیات ہیں ان پر ایمان لائے، اور جو اس کو احکامات ہیں ان پر عمل کرے۔ حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہ بات الحمدللہ خطبوں میں چل رہی ہے، میں اس کی تفصیل، یہ ایک ایک لفظ جو ہے بڑی لمبی تفصیل کا جو ہے نا تقاضا کرتا ہے۔
نماز یقیمون کہا ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کے جو ارکان ہیں ان کو کامل ادا کرنا، سکون سے پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، کامل یکجہتی توجہ سے پڑھنا، یہ سب نماز کی اقامت کے ساتھ تعلق رکھتا۔ اور یہ ٹھونگے مار کے جانا، حاضری لگا کے جانا، یہ اللہ کے دربار میں اس کی یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز کو کھڑا کرنا، وہ گری ہوئی نہ ہو۔ نماز جو ہے وہ تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کرے، عقیدہ مضبوط کرے، یقین مضبوط کرے، اخلاق درست کرے، آخرت پر یقین آئے کہ میں یہ عمل آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ جو آخرت ذہن میں ہی نہ ہو پھر نماز کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے آخر میں جا کر وبالآخرۃ هم یوقنون کا چھٹی صفت، وہ نماز کو اس کا جو حق ہے وہ دیتے ہیں۔ جب وہ نماز کا حق دیں گے اللہ ان کو قرآن سے رہنمائی دے گا، پھر جب وقت آئے گا تو نماز ان کو ان کا حق دے گی۔ اگر تم نے نماز کا حق نہیں دیا تو نماز سے یہ امید رکھنا کہ تمہاری قبر میں کام آئے گی یا قیامت میں کام آئے گی، نہیں آئے گی۔ جب تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا وہ تیرا حق ہے۔ دنیا کا اصول ہے اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو دینا پڑتا ہے، دیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ استاد ہے، ماں باپ ہیں، ان کا اکرام ہے، وہ نہ دیں گے تو وہ تمہیں کالج سکول سے اور گھر سے نکال دیں گے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، وہ زمین سے نہیں نکالتا کہ میری زمین پہ رہ کر میری بغاوتیں کرتے ہو، نہیں، اس کے باوجود نہیں کچھ کہتا، لیکن جب آؤ گے پھر تمہارے بعد وہ سلوک کرے گا جس کے تم مستحق ہوگے۔ نماز کا مقصد سمجھیں، پھر اس کے ارکان سمجھیں اور پھر اس کے وظائف سمجھیں۔ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرو، وقت آئے گا نماز تمہاری ذمہ داریاں پورا کرے گی۔ یہ قبروں میں تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہارا کیس لڑے گی، وکیل بنے گی یہ کہ اللہ اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، اس کا کیس تو ضرور آیا تیرے پاس لیکن میں اس کی شاہد ہوں، اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، یار یہ مجھے قائم رکھا ہے اس نے، تو اللہ اس کو اس کی سفارش پہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر نماز خود تم میں سے اجتناب کرے گی تو پھر تمہیں نماز کا کیا فائدہ؟ نماز کو اقامت عطا کرو۔ دوسرا مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم میں سے بہت سی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں تم کو اللہ نے دی ہے ان کو خرچ کرو اللہ کے لیے۔ کبھی ان کے لیے یہ بھی سوچا کرو جس نے دی ہے اس کا بھی حق ہے۔ یہ مال اولاد ہی نہیں ہے، یہ صحت ہے تمہیں کس نے دی ہے، تو کبھی یہ سوچو کہ میں صحت کو بھی کبھی اللہ کے رستے میں لگاؤں، کو اللہ کے دین کا کام کر لوں، اللہ کی رضا کا کام کروں، اللہ کو خوش کرنے والا کو کام کروں جس کا میری دنیا کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ نبی اکرم کی نبوت ہی انہی چیزوں سے تھی، وہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ تحمل الکل قرآن نبی اکرم کی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث یہی ہے۔ نیات کے بعد اسی پر نبوت کا آغاز تھا کہ لوگوں کی کام کرے، لوگوں کو کام اور لوجہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا کرو، اپنی صحت کو استعمال کرو، اللہ نے دی ہے۔ کسی ناتوان کا بوجھ اٹھاؤ، کسی کمزور کا آسرا بنو، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کے لیے کچھ سوچو۔ تم ساری زندگی اپنے لیے ہی سوچتا رہا، نہ تو اپنے ماں باپ کے لیے سوچا، نہ بہنوں بھائیوں کے لیے سوچا، بس تیری اپنی زندگی کی ایک رمق تھی، دوڑ تھی، اسی کے پیچھے لگا رہا۔ یہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، من ما، جو کچھ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، دیا اسی نے ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کے راستے پہ لگاؤ تو صحیح۔ یہ اکیلا مال دے کے ہی نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دی ہے میں نے۔ مما رزقنا، قرآن کے آغاز میں اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے تجھے اس نے دیا ہے۔ صحت دی ہے تجھے اس نے دی ہے، زبان دی ہے اس نے دی ہے، نگاہیں دی ہیں تجھ کو، یہ سب نعمتیں ہیں۔ دماغ دیا، کبھی اس کو لگاؤ ان طاقتوں کو بھی اللہ کے لیے، یہ اس نے دی ہیں، یہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک کے اندر تو بہت کچھ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ من ما، اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، تو وہ کیا کچھ ہے جو اللہ نے دی ہے؟ سب کچھ اسی نے دی ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔
اگر وہ ان کو چھل کر دے کس میں طاقت ہے کہ یہ اس کو سنوار دے، تو ان کو کبھی لگاؤ تو صحیح۔ کبھی سوچا ہے مال دے کے ہی کہتے ہیں جی میں نے مال دیا ہے؟ اولاد بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، صحت بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، طاقت بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، جوانیاں تمہیں اللہ نے دی ہے، بڑا کچھ ہے، جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر انڈا رہے ہو سب اسی نے دیا ہے۔ تو کبھی یہ بھی سوچ پیدا کر لیا کرو کہ میں اس کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کر لوں۔ مما رزقناہم ینفقون کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں شعور بھی کبھی حص میں بھی نہیں آئی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو سمجھیں بھی اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔